حضرت شیخ الاسلامی والمسلمین تاج چشتیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کل ان کا عرس مبارک مرکزی دن کل ہے، اور ابھی سے عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور بابا فرید وہ ہیں کہ ان کی زہد و ریاضت اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ ان کی مجاہدے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے انبیاء کیا کرتے تھے۔ ان کا لقب زہد الانبیاء، کیا لقب ہے؟ یعنی ان کے زہد کو دیکھ کر نبیوں کو زہد یاد آ جائے لوگوں کو۔ آج تو چھلانگے لگانے کو لوگ سمجھتے بابا فرید کی تعلیمات، چھلانگے لگانا، اچھل کودی کرنا اور رنگوں میں اپنے آپ کو لپیٹنا بابا فرید کی تعلیمات نہیں ہے۔ بابا فرید کی تعلیمات میں روزے ہیں، بابا فرید کی تعلیمات میں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ بابا فرید کے خلیفہ کا عالم یہ ہے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لوگ رات بھر جا کر قوالی تو سن لیں گے، رات بھر دھمالے تو ڈال لیں گے، مگر ایک سپارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رات میں جا کر ایک قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رات میں جا کر 12 نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے 12 نفلیں تو بہت دور کی بات، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے فریدی اور کیسے چشتی ہو تمہارے بزرگوں نے تو یہ کام نہیں کیے۔ حضور شیخ الاسلامی والمسلمین ان کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملنے کے لیے آئے، اور اس وقت بابا فرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلفاء میں شامل ہو چکے تھے۔ جب حضور خواجہ غریب نواز ملنے کے لیے آئے تو سارے کے سارے مریدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اپنے دادا پیر سے ملنے کے لیے دستبوسی کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سب لوگ ملے، سب نے دعائیں لیں، تو حضور خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کوئی رہا تو نہیں بابا قطب؟ کہ حضور ایک ہے مرید، اس کا نام ہے مسعود، وہ چلے کے اندر ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا وہ نہیں آ سکتا تو ہم اس کے پاس جائیں گے۔ بابا فرید کا مقام بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ چلے میں تھے، عبادت اور ریاضت کر رہے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ خواجہ غریب نواز ان کے حجرے میں گئے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ بھئی دیکھو فرید، تمہارے دادا پیرائن کی قدم بوسی کرو۔ جب بابا فرید قدم بوسی کے لیے جھکے تو اپنے ہی پیر کے قدموں کو چوم لیا۔ کہنے لگے میں کہتا ہوں دادا پیر کے قدموں کو چومو، تم ہمارے قدموں کو چومتے ہو۔ کہا حضور مجھے تو صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نظر؟ حالانکہ مقام و مرتبے میں بڑا کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے خلیفہ ہیں، بابا فرید خواجہ قطب الدین کے خلیفہ۔ لیکن فنائے مرشد دیکھیے کہ جب اپنا مرشد سامنے ہو تو کچھ بھی نظر۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے قطب الدین، تم نے ایک ایسا باز شکار کیا ہے کہ جب یہ پرواز کرے گا تو اس کی پرواز عرش معلی تک جائے گی۔ کہا اس کو اٹھاؤ۔ اب ذرا اندازہ لگائیے بابا فرید کے مقام و مرتبے کا کہ دائیں ہاتھ سے خواجہ غریب نواز اٹھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے خواجہ قطب الدین اٹھا رہے ہیں، اور ان دونوں بزرگوں نے سہارا دے کر کھڑا کیا اور کہا معین الدین چلو اب اس کو نوازتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قطب الدین خواجہ غریب نواز دعائیں کر رہے تھے اور خواجہ قطب الدین آمین آمین پکار رہے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ بابا فرید کا ایسے نوازے گئے ہیں کہ ان کے مزار شریف کی جب تعمیر ہوئی، آپ نے دیکھا مزار شریف کتنا چھوٹا سا ہے، احاطہ بہت بڑا، لیکن جو گنبد کا جو حصہ ہے بہت چھوٹا سا کیوں ہے؟ آپ کی جب مزار شریف کی تعمیر ہوئی آپ نے منع فرمایا تھا، پہلی بات۔ پھر بڑی آپ سے اجازت دے کر جب تعمیر ہوئی تو آپ کے مزار شریف پر جو اینٹیں لگی ہیں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے لگوائیں، اور ہر اینٹ پر ایک ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا گیا ہے، ایک ایک اینٹ پہ قرآن پاک ختم کیا گیا۔ آج حاضری دینے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک قرآن پاک وہاں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ایک سپارہ فران میں بولنے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتے، باقی اوٹ پٹانگ ساری خرافات کریں گے، لیکن فیض فرید حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو بابا فرید نے کیے تھے۔ تو ان کا بھی عرس مبارک ہے، اور ہمارا معمول اور طریقہ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا
کہ الحمدللہ عرس کے دنوں میں ہم خرافات سے بچتے ہوئے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہوتا ہے ان کے لیے. وہ تو پہنچ گئے بڑے مقام پر, لیکن غریب بھی اگر امیر کو تحفہ پیش کرے تو امیر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. وہ تو بڑوں کے بڑے ہیں, جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ ان کی نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے گی. وہ آج بھی اپنے محبین کو نوازا کرتے ہیں.